ماں بیٹی کی عمر برابر ہے. ماں کا نام عائشہ ہے، بیٹی کا نام فاطمہ ہے رضی اللہ عنہما. دونوں کی عمر برابر ہے. سوتیلی ماں ہے لیکن سہیلی ہے. جوان ماں اپنے دل کی بات جوان بیٹی سے کرتی ہے، جوان بیٹی دل کی بات جوان ماں سے کرتی ہے. ماں کی مجلس میں بیٹی مسکرا رہی ہے، فاطمہ مسکرا رہی ہے. تو ماں نے پوچھا بیٹی موقع نہیں ہے ہنسنے کا، پھر کیوں مسکرا رہی ہو، کیوں ہنس رہی ہو؟ کا خیال آیا. کا کیا خیال آیا؟ کہ میں تو رسول اللہ کی بیٹی ہوں، تم تو ابو بکر کی بیٹی ہو. سمجھ میں آ گیا، میری بیٹی کو فخر ہو رہا ہے. ادب بھی دینا ہے، حوصلہ بھی دینا ہے. تو ماں نے کہا کہ بیٹی تم نے سچ کہا، اسی نبی کے صدقے میں ایمان ملا، اسی نبی کے صدقے میں قرآن ملا. بیٹی تم نے سچ کہا، لیکن بیٹی مجھے بھی ہنسی آ رہی. اب بیٹی کے کان کھڑے ہوئے کہ ماں کو کس بات پر ہنسی آ رہی ہے. کہ بیٹی جب تم انتقال کرے گی، قبر میں پہنچے گی، تیرا وقت ہوگا. جب میں انتقال کروں گی، قبر میں پہنچوں گی، میرا وقت ہوگا. جب تو جنت میں جائے گی تو قبر سے نکل کر کے جنت میں جائے گی. جب میرا وقت ہوگا میں قبر سے نکل کر کے جنت میں جاؤں گی. لیکن بیٹی مجھے ہنسی اس بات پر آ رہی ہے کہ جب تو جنت میں جائے گی تیرے ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہوگا. بیٹی جب میں جنت میں جاؤں گی میرے ہاتھ میں رسول اللہ کا ہاتھ ہوگا. محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول، آ رہے ہیں پھول پھول، آ رہے ہیں پھول پھول. محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول. ایک کنکٹا شاعر، ماں کے پیٹ سے ہی ان کا کان کٹا ہوا تھا، شعر پڑھ رہا تھا. جب یہ مصرع پڑھا محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول، تو ادھر سے 10 روپیہ آ گیا، ادھر سے 10 روپیہ آ گیا. جب پیسے کی بارش ہونے لگی تو ایک ہی مصرع پڑھ رہا ہے، جوڑا نہیں لگا رہا. لیکن ہری پور کے ایک آدمی سمجھ گئے کہ دال میں کالا ہے، ضرور گھوٹالا ہے. یہ شاعر کمانے کے چکر میں پڑا ہوا ہے، اس لیے جوڑا لگا نہیں رہا ہے. اس نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ شاعر صاحب آپ مصرع بھول گئے ہیں یا میں جا کر کے جوڑا لگا دوں؟ کھسیانی بلی کھمبا نوچے. ماں کے پیٹ سے کنکٹا پیدا ہوا، غصہ زیادہ آیا. کہا کہ دیکھیے آپ کباب میں ہڈی مت بنیے، میں شعر بھول گیا ہوں، بہت زیادہ آپ خفا ہو رہے ہیں، تو میری جگہ آ کر کے جوڑا لگا دیجیے. یہ سمجھ رہا تھا کہ شاعر نہیں ہوگا، وہ تو شاعر کا باپ تھا. جب وہ آ گیا اسٹیج پہ تو کہا شاعر صاحب آپ ماں کے پیٹ سے کنکٹا پیدا ہوئے، آپ کو غصہ زیادہ آتا ہے. اگر آپ ناراض نہیں ہوں گے تب میں جوڑا لگاؤں گا، اگر آپ ناراض ہوں گے جوڑا نہیں لگائیں گے. اب یہ مرتا کیا نہیں کرتا. اس نے کہا میں خفا نہیں ہوں گا، آپ میرے مصرے کا جوڑا لگا دو. تو کہا آپ اپنا مصرع پڑھیے، میں جوڑا لگاتا ہوں. محفل میلاد میں سب آ رہے ہیں پھول پھول. اس نے آ کر کے جوڑا لگایا. کان کاٹے ہیں خدا نے، ناک کاٹیں گے رسول، ناک کاٹیں گے رسول. کان کاٹے ہیں خدا نے، ناک کاٹیں گے رسول، ناک کاٹیں گے رسول. کردار بد پہ خود یہ ہے ہم، کردار بد پہ ہم پہ یہ زحمت ہوئی ہے آج. پھر دشمنان دین کی کثرت ہوئی ہے آج. انسانیت سے انسان کو نفرت ہوئی ہے آج. ہم سے جدا رسول کی سنت ہوئی ہے آج. ملت کا حال اس لیے بے جان ہو گیا، دنیا میں اس طرح کا مسلمان ہو گیا، دنیا میں اس طرح کا مسلمان ہو گیا. نبی کی سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے زندہ کریں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. جیل میں جا کر کے سیدھا داڑھی رکھیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ہم جیل آپ کو پہنچا کر کے ہی چھوڑیں گے. تیسرا پیغام آپ کی خدمت میں قرآن کے حوالے سے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. دستار بندی کا جلسہ ہونے والا ہے، چل رہا ہے، دستار ابھی باقی ہے.
اس منظر کو سامنے رکھیے، میرا پیغام ہے۔ دیکھ رہے ہیں ایک پٹی ہے یہاں سے لے کر کے وہاں تک، اس کے بیچ میں عورت جلسہ سن رہی ہے اور ادھر مرد جلسہ سن رہے ہیں۔ جلسہ ہو گیا، حافظ قرآن آئے، سر پر پگڑی باندھ دی گئی، دولہا بن گیا۔ عورت دیکھ رہی تھی، مرد ادھر سے دیکھ رہا تھا۔ جب جلسہ ختم ہو گیا تو دونوں گھر پہنچے۔ مرد بوڑھا ہے، عورت بوڑھی ہے۔ عورت نے کھڑی ہو کر کے کہا کہ تم کو حافظ قرآن بننا ہوگا۔ یہ سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا، بیکار اس کو لے کر کے گیا تھا جلسہ سنانے کے لیے۔ اس نے کہا کہ بوڑھا طوطا کیا سیکھے گا، وہ بھی 6666 آیت حفظ کرنا میرے بس کا نہیں ہے، ہم حافظ نہیں ہو سکتے۔ تو بیوی نے کہا کہ 1 منٹ میں حافظ بن جاؤ گے، اگر تم حافظ بنو گے تو تم کو انعام ملے گا۔ اب شوہر کے کان کھڑے ہوئے کہ ہم کو کیا انعام ملے گا بیوی کی طرف سے۔ تو بیوی نے کہا کہ اگر تم حافظ بنو گے تو تم کو دوسری شادی کی اجازت ہو جائے گی۔ اب کیا تھا، شادی کے چکر میں رات دن ایک کر کے 6 مہینے میں حافظ قرآن ہو گیا۔ اللہ کے رسول پیدل چل رہے ہیں، صحابی سوار ہے۔ صحابی نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا یا رسول اللہ، آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے واسطے پیدل چلیں گے، بہت بڑی بے ادبی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ تو پوچھو، میں تمہارا نبی تمہارے لیے پیدل کیوں چل رہا ہوں؟ میں تمہارا نبی تمہارے لیے پیدل اس لیے چل رہا ہوں کہ تمہارے سینے میں اللہ کا قرآن ہے۔ 3 چیزوں میں ہمارے جوان پیچھے ہیں، تجارت میں پیچھے ہیں۔ 100 میں صرف 5 جوان ہمارے تجارت کرتے ہیں، 95 گول۔ ہم نوکری میں پیچھے ہیں، 100 میں صرف 2 جوان نوکری کرتے ہیں، 98 گول۔ ہم تعلیم میں پیچھے ہیں، پوری دنیا میں 150 کروڑ لوگ جاہل ہیں، اور سب سے بڑا جاہل ملک ہندوستان ہے، اور ہندو مسلمان میں سب سے بڑے جاہل مسلمان ہیں۔ 62% مرد جاہل ہے، 72% عورت جاہل ہے۔ آخری سوال تھا، یہ دسمبر جب ختم ہوتا ہے تو ہمارا جوان مرغا لے کر کے گھر سے باہر نکل جاتا، چاقو سے اس کو ذبح کرتا ہے، چکھنا بناتا ہے، دارو پیتا ہے، مگن ہو کر کے گھر واپس آ جاتا ہے کہ سبحان اللہ، نیا سال اچھا جائے گا۔ جشن منا کر کے نیا سال اچھا نہیں جاتا۔ پچھلے سال بھی آپ نے جشن منایا تھا، 2024 اچھا نہیں گیا، پھر آپ جشن منائیں گے، 2025 پھر خراب جائے گا۔ 2024 تو برا ہو گیا، 2025 برا نہیں جائے گا۔ اگر آپ جشن چھوڑ دیں گے، مرغا خریدنا چھوڑ دیجئے، دارو پینا چھوڑ دیجئے، جائزہ لیجئے کہ 2024 تو چلا گیا، کیا پایا کیا کھویا۔ میں گارنٹی لیتا ہوں مسند رسول پر کہ 2025 آپ کا خراب نہیں جائے گا، اچھا جائے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے، جنوری میں جشن منائیں گے، محرم میں ماتم منائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یکم جنوری ہے، نیا سال ہے، دسمبر میں پوچھوں گا کیا حال ہے۔ یکم جنوری ہے، نیا سال ہے، دسمبر میں پوچھوں گا کیا حال ہے۔ بتانے لگا رات بوڑھا فقیر، یہ دنیا ہمیشہ سے کنگال ہے، بچائے خدا بچائے خدا شر کی زد سے اسے، بیچارہ بہت نیک اعمال ہے۔ میں رہتا ہوں ہر روز شکوا بلب، میرے پاس دیوان اقبال ہے۔ 3 منٹ کا پیغام خدا کی مہربانی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ دیکھیں گے دلکولا میں تربوز بکتا ہے، اتنا بڑا بڑا تربوز ہوتا ہے، 5-5 کلو کا، لیکن اس کا پیڑ دیکھیے گا بالکل چھوٹا ہوتا ہے، زمین میں سٹا ہوا ہوتا ہے۔ تربوز ہے 5 کلو کا اتنا بڑا، اس کا پھل چھوٹا زمین میں سٹا ہوا۔ وہیں پر آم دیکھیے، آم کا درخت بہت بڑا ہے، پھل چھوٹا ہے۔
ایک خدا کا دشمن خدا پر انگلی اٹھا کر کے بولا کیسا خدا ہے؟ تربوز کا درخت چھوٹا تھا پھل بڑا کر دیا، آم کا درخت بڑا تھا پھل چھوٹا کر دیا، کھانا کھا کر کے سونا چاہ رہا تھا، آم کے درخت کے نیچے سویا، آنکھ لگ گئی، وہ جو پھل ٹوٹ کر کے وہاں سے گرا آنکھ میں لگا، آنکھ ہی پھوٹ گئی۔ سو کر کے جب اٹھا تو کہتا ہے اللہ اللہ تو کتنا مہربان ہے، یہ تو آم کا پھل چھوٹا تھا، آنکھ پھوٹ گئی، اگر آم کے درخت میں تربوز کے برابر پھل ہوتا تو سر چکنا چور ہو جاتا۔ جب کھانا سامنے آتا ہے تو ہم کھا لیتے ہیں، لیکن کبھی غور نہیں کرتے ہیں کہ اس کھانے پر اللہ نے 4-6 احسان فرمائے۔ کھانے سے پہلے آپ کو بھوک لگی، یہ بھوک کس نے لگائی ہے؟ اللہ نے۔ اس مالک کا پہلا احسان، بھوک ادھر لگی ادھر کھانا مل گیا۔ دوسرا احسان، اور کھانا عزت سے ملا ہے، جیل میں نہیں۔ تیسرا احسان، کھانا کھا بھی رہے ہیں مزہ بھی آ رہا ہے، بار بار کھا رہے ہیں مزہ آ رہا ہے۔ چوتھا احسان، اور کھانا وہ کھا رہے ہیں جو ڈاکٹر نے منع نہیں کیا۔ پانچواں احسان، پردیس میں کھانا نہیں اپنے گھر میں کھانا کھا رہے ہیں۔ آخری احسان، ایک آدمی باسی روٹی کھا رہا تھا تو کہتا تھا کہ سبحان اللہ، دوسرا لقمہ اٹھاتا تھا کہتا تھا ماشاء اللہ، تیسرا لقمہ اٹھاتا تھا تو کہتا تھا الحمدللہ۔ ایک جاہل بغل میں بیٹھا تھا، وہ بولا باسی روٹی پر اتنا سبحان اللہ بولو گے تو نعوذ باللہ خدا کی عادت خراب ہو جائے گی، روز تم کو باسی ہی کھلائے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اللہ کی نعمت کھائیں گے، اس کا نام لیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ کھانا کھائیں گے بسم اللہ بھول جائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہے ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماں و شما کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماں و شما کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماں و شما کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے،